اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس اول کا اردو کا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سیدھا گھر آنا۔ سیدھا گھر آنا۔ والدین ہر وقت اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، پڑھنے کے بارے بتاتے ہیں، اچھے کام کرنے کے بتاتے ہیں۔ ہر وقت ان کو خیال رہتا ہے اپنے بچوں کا۔ آپ تو بچوں چھوٹے ہو، آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں آپ پڑھیں لکھیں، اچھے بنیں، بڑے آدمی بنیں، نیک بنیں، والدین کی عزت کریں، والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کی عزت و احترام کریں، بزرگوں کا بڑوں کا ادب کریں، اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان سے پیار محبت سے رہیں۔ جہاں وہ بہت ساری باتیں سمجھاتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ سکول جائیں، سکول سے واپس سیدھا گھر آئیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، سیدھے سکول جائیں، سیدھے گھر آئیں۔ یہاں تو تھوڑا ماحول اور ہے، گاڑیاں ہیں، گاڑی پہ سب بچے آتے ہیں، لیکن پاکستان میں اکثر بچے جو سکول کے نزدیک رہتے ہیں وہ پیدل آتے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سبق ہے سیدھا گھر آنا۔ تو یہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کے ٹھیک ہے نا، والدین سمجھا رہے ہیں، امی سمجھا رہی ہے، ابو بھی سمجھاتے ہیں۔ تو اس سبق کو میں 2-4 بار پڑھتا ہوں، آپ کی ریڈنگ ٹھیک ہو، پھر تھوڑا میں سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی، پھر سوال جواب کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے جی سیدھا گھر آنا۔ ٹافی چاہیے۔ اب ایک بچہ سکول سے آ رہا ہے، ایک بڑا بچہ راستے میں اس کو ملتا ہے، کہتا ہے ٹافی چاہیے، تو ایسا ان نون جو واقف نہ ہوں اس سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ جو ناواقف ہوں، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، ان کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ پاکستان میں بہت دھوکے ہیں، فراڈ ہیں، چھوٹے بچوں کو لوگ اغوا کر لیتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ سکول یہ ہے احمد سکول سے گھر آ رہا تھا۔ احمد سکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا، وہ لڑکا جو اس سے بڑا تھا۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں۔ جب احمد سکول جا رہا تھا نا، تو وہ سمجھا رہے تھے اس کی امی اور ابو، سکول سے سیدھا گھر واپس آنا، سکول سے سیدھا گھر واپس آنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ بعض بچے یہ ہوتا ہے کہ سکول سے چھٹی ہو تو راستے میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، پھر رش ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، اور کئی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جب تک آپ بچوں گھر واپس نہیں آتے، آپ کے والدین پریشان رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے واپس آئیں۔ اب جب یہ سکول جا رہا تھا تو ان کے احمد کے امی ابو ان کو سمجھا رہے تھے، سکول سے سیدھا گھر واپس آنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ بھئی ایک تو راستے میں گھومنا نہیں ہے، راستے میں کھیلنا نہیں ہے، سیدھا گھر آؤ جلدی جلدی۔ دوسرا، کوئی راستے میں آپ کو ملتا ہے، کوئی لڑکا بڑا یا کوئی بھی آدمی ملتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو وہ آپ نے اس سے نہیں لینی۔ یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں۔ احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی، وہ بھاگ کر گھر آ گیا۔ یعنی احمد سکول گیا ہے، سکول سے چھٹی ہوئی ہے، وہ گھر آ رہا ہے، راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا، وہ کہتا ہے یہ ٹافی لے لو۔ تو اس کو خیال آیا کہ جب میں صبح سکول آ رہا تھا تو مجھے امی ابو نے سمجھایا تھا کہ سکول سے سیدھا گھر آنا اور کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ جب اس کو یہ بات یاد آئی تو وہ سیدھا بھاگا گھر آ گیا۔ بچوں، یہ مشکل بن جاتی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں غلط قسم کے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو ورغلاتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، پھر اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ان کو معذور کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ان سے بھیک منگواتے ہیں، آگے بیچ دیتے ہیں، کوئی نشے والی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسے شخص کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، کسی قسم سے اس سے چیز نہیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔
میں پھر پڑھ دیتا ہوں سبق۔ سیدھا گھر آنا۔ احمد سکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا۔ سکول سے سیدھا گھر واپس آنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، یہ اس کو سمجھا رہے ہیں اس کی امی ابو۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں۔ احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی، وہ بھاگ کر گھر آ گیا۔ بچوں، ماں باپ کی باتیں ماننی چاہیے۔ آپ چھوٹے ہیں، آپ اتنی جو ہے نا باتیں نہیں سمجھتے کہ بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ آپ کو تو اتنا شعور نہیں ہے ابھی۔ اب دیکھو نا، کئی بار پہلے بھی میں نے کہا، اگر آپ بڑوں کی بات مانیں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے، ماں باپ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بچے بنیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، گھر میں آرام سکون سے بیٹھیں، کوئی غلط کام نہ کریں، شرارتیں نہ کریں، بڑوں کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان سے پیار محبت کریں۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اس بچے پہ، اس انسان پہ مہربانی فرماتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جب آپ سکول جاتے ہیں تو آپ کے دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی خرابی نہ کریں۔ جب کلاس میں آپ کو مس پڑھا رہی ہوتی ہے تو بعض بچے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ وائٹ بورڈ پہ لکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو ریڈنگ کرا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، آپ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بات اگر آپ توجہ سے نہیں سنتے تو پھر کیسے پڑھو گے؟ جب آپ کو کلاس میں، سکول میں بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ سکول میں بچہ گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے۔ جب کلاس سے باہر نکلو تو لائن میں نکلو، جب ریسیس ہو تو ریسیس کے دوران سکول میں بھاگنا دوڑنا نہیں ہوتا۔ کنٹین میں آپ جاتے ہیں تو لائن میں کھڑے ہو کر چیز لینی ہے۔ جب کلاس سے باہر جانا ہوتا ہے تو مس سے، جب سر سے اجازت لے کر باہر جائیں۔ جب آپ کلاس میں واپس آئیں سلام کریں، دوستوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں، کسی کی چیز نہ اٹھائیں، کسی کی چیز اٹھا کر کھا نہ جائیں۔ بعض بچے دوسرے بچوں کی چیز پڑی ہوتی ہے بیگ سے نکال کر کھا جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض اوقات کوئی کسی کی پینسل اٹھا لیتا ہے، ربڑ اٹھا لیتا ہے، ریزر اٹھا لیتا ہے، کوئی اور اٹھا لیتا ہے چیزیں، یہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے دوست سے اجازت لے کر استعمال کرو، اس سے مانگ لو، ٹھیک ہے؟ باہر جانا ہے تو سر سے اجازت لے کر کلاس سے باہر جاؤ، پاس لے کر جاؤ، پھر واپس کلاس میں آؤ۔ بعض بچے کلاس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ ادھر باہر ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ جب سکول آؤ توجہ سے پڑھو، کلاس میں آرام سکون سے بیٹھو۔ جب گھر جاؤ تو گھر جاؤ، سیدھا گھر جاؤ۔ یہاں تو ماشاءاللہ گاڑیوں پر آپ آتے جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب سکول سے واپس جاتے ہیں تو تھوڑا کھانا وانا کھا کے آرام کیا کرو، پھر بیٹھ کر پڑھا کرو خود بخود۔ اگر سکول کا کام نہ بھی ملے تو پڑھائی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب نکالیں، اس کی ریڈنگ کریں، انگلش کی، اردو کی، پھر میتھ کے سوال جواب کریں جو آپ کو نہیں آتے۔ اگلے دن سکول میں سر سے پوچھ لیں یا اپنے امی ابو سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی تمہارے اوپر بیٹھا رہے تو پھر آپ پڑھو۔ اب خود بخود ایک شوق پیدا کرو، خود بخود بیٹھ کر پڑھا کرو۔ کتابیں کھولیں، پڑھنا شروع کر دیا، کتاب سے دیکھ کر لکھتا رہا، بار بار لکھتا رہا۔ بار بار لکھنے سے رائٹنگ خوبصورت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو تھا بچوں آپ کا سبق۔ اب اس کے سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، احمد کو گھر کے راستے میں کون ملا؟ احمد کو گھر کے راستے میں کون ملا؟ جواب، احمد کو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ سوال، لڑکے نے احمد سے کیا کہا؟ جواب، لڑکے نے احمد سے کہا آپ کو ٹافی چاہیے؟ یعنی وہ ٹافی دینے لگا اس کے ہاتھ میں، ایسے آگے ہاتھ اس نے کیا، آپ کو ٹافی چاہیے؟ سوال، احمد کو امی ابو کی کیا بات یاد آئی؟ جواب، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ جب اس لڑکے نے کہا، ایسے آگے ہاتھ کیا، کہتا یہ ٹافی لے لو، آپ کو ٹافی چاہیے، اسی وقت احمد کو یہ بات یاد آئی کہ میرے امی ابو نے تو کہا تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ پھر سنیں جی، احمد کو گھر کے راستے میں کون ملا؟ جواب، احمد کو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ سوال، لڑکے نے احمد سے کیا کہا؟ جواب، لڑکے نے احمد سے کہا آپ کو ٹافی چاہیے؟ سوال، احمد کو امی ابو کی کیا بات یاد آئی؟ جواب،
آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ یہ بات یاد آئی اس کو نا، اس نے جب صبح سکول آ رہا تھا تو انہوں نے سمجھایا تھا نا کہ بیٹے سیدھا گھر آنا، کسی سے کوئی چیز آپ نے لے کر نہیں کھانی۔ اگلا سوال ہے بچوں، ایک خالی جگہ ہے اور اس کے دو جواب دیے ہوئے ہیں، مناسب لفظ جو ہے وہ خالی جگہ پر لگانا ہے۔ سوال، احمد ڈیش جا رہا تھا، سکول جا رہا تھا یا گھر جا رہا تھا؟ احمد کہاں جا رہا تھا؟ اب خالی جگہ میں ہم نے لکھنا ہے سکول جا رہا تھا یا گھر جا رہا تھا، تو کیا لکھیں گے؟ احمد گھر جا رہا تھا۔ ان دو الفاظ میں سے یہ ٹھیک ہے، ہم لکھیں گے احمد گھر جا رہا تھا۔ آگے ہے، راستے میں اسے ایک خالی جگہ ملا، راستے میں اسے ایک ملا، لڑکا ملا یا مرغا ملا؟ اس کو راستے میں ایک لڑکا ملا، تو خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ راستے میں اسے ایک لڑکا ملا۔ اس نے احمد کو دی ٹافی دی یا بوتل دی؟ اس نے احمد کو ٹافی دی، اس نے احمد کو ٹافی دی۔ تو بچوں یہ سبق ہے آپ کا، اس سبق میں ایک اضافی چیز بھی ہے۔ اچھا بچوں، بعض اوقات نا آپ کہتے ہیں ایک کتاب ہے، مثلا کتاب ہے ایک ہی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ہے، اگر زیادہ پڑھی ہیں تو کہیں گے یہ کتابیں ہیں۔ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ واحد کہلاتی ہے اور زیادہ چیزیں جمع کہلاتی ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک پینسل ہے تو واحد ہے، پینسل واحد ہے، اگر زیادہ ہیں تو پینسلیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور زیادہ کو جمع کہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا یاد رکھنا۔ اچھا جی، اور اسی طرح کتاب، کتابیں، لڑکا، لڑکے۔ اب ایک آپ اکیلے ہیں تو آپ لڑکا آپ کو کہیں گے یہ لڑکا ہے، اور جب کلاس میں بہت سارے بیٹھے ہیں تو پھر کہیں گے یہ لڑکے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ لڑکا بیٹھے ہیں، وہاں تو بہت سارے۔ اسی طرح لڑکی بھی ہے، اکیلی ہے تو اسے کہیں گے کہ یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ ہیں تو پھر کہیں گے یہ لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اکیلی چیز کو، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور زیادہ کو کہتے ہیں جمع۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد ایک، جمع ایک سے زیادہ۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے بات۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، سبق کی ریڈنگ کرتا ہوں، بچوں توجہ سے سنیں جی۔ سیدھا گھر آنا، احمد سکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں، احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی، وہ بھاگ کر گھر آ گیا۔ پھر سنو، سیدھا گھر آنا، احمد گھر آ رہا ہے، راستے میں ایک لڑکا ملا ہے، وہ کہتا ہے ٹافی چاہیے۔ احمد سکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا۔ اب اس کی امی ابو سمجھا رہے ہیں، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، سکول سے سیدھا واپس گھر آنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں، احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی، وہ بھاگ کر گھر آ گیا۔ یہ تو تھا سبق، اب اس کے سوالوں کے جواب ہیں بچوں، میں دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ پہلا سوال ہے جی، احمد کو گھر کے راستے میں کون ملا؟ احمد کو گھر کے راستے میں ایک لڑکا ملا۔ سوال، لڑکے نے احمد کو کیا کہا؟ لڑکے نے احمد سے کہا آپ کو ٹافی چاہیے۔ سوال، احمد کو امی ابو کی کیا بات یاد آئی؟ جواب، آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، اس کو یہ بات یاد آ گئی۔ اگلا ہے جی خالی جگہ، احمد گھر جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک لڑکا ملا، اس نے احمد کو ٹافی دی۔ یہ بچوں آپ کا سبق تھا جی۔ آپ ایک تو اس سبق کو 2-4 بار پڑھو، ریڈنگ کرو، اس کے بعد یہ سوالات کے جوابات ہیں یہ یاد کریں اور یہ خالی جگہ یاد کریں۔ سبق کو 4-5 بار پڑھنے کے بعد خوش خط کر کے، خوبصورت کر کے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے
اور اس کے بعد سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، سبق بھی یاد کرنا ہے اوپر سے دیکھ کر ریڈنگ، اور سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو ماں باپ آپ کو بات کہیں وہ ماننی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں ساتھ پیار سے رہنا ہے، محبت کرنی ہے، ہر ایک کی عزت کرو۔ انسان جب ہر ایک کی عزت کرتا ہے اور بڑوں کی باتیں مانتا ہے، والدین کی باتیں مانتا ہے، پڑھتا ہے شوق سے، قرآن پاک بھی پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جس انسان پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔